اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سورۃ الصف آیت نمبر 8۔ ترجمہ: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ آج کل کے حالات کے حوالے سے جو فلسطین کے علاقے میں جنگی حالات پیدا ہو چکے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں نے اسرائیلی کے خلاف جہاد شروع کیا ہوا ہے، اور ہم پاکستانیوں نے اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصی کے حوالے سے جنگ بندی کر رہے ہیں۔ تو طوفان الاقصی سے کیا فائدے حاصل ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اعداد و شمار کے آئینے میں۔ نمبر 1، طوفان الاقصی نے مختلف اسلامی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کی ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ نمبر 2، دنیا کی چوتھی مضبوط فوج کہلائی جانے والی اسرائیلی فوج اور اسرائیلی ایجنسی کا غرور خاک میں ملا کر ان کی ساری ٹیکنالوجی کو ناکام ثابت کیا۔ نمبر 3، 1700 تو صرف اسرائیلی فوجی مرے ہیں، 300 سے زیادہ اہلکار اور افسران گرفتار ہوئے، ان میں 4 بریگیڈیئر جنرل اور ایریا کمانڈر کے عہدے پر فائز تھے۔ یہ سب عام شہریوں کے علاوہ ہیں، جن کی تعداد 150 بتائی جا رہی ہے۔ نمبر 4، دشمن کی 4 فوجی چھاؤنیوں اور غزہ کے اس پار واقع مقبوضہ علاقوں سے بڑی مقدار میں اسلحہ، بارود اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ نمبر 5، جدید ٹیکنالوجی سے لیس دنیا کے بہترین فوجی ٹینک کہلائے جانے والے 50 سے زائد ٹینک جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیے۔ نمبر 6، موساد کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا اور غزہ اور مشرق وسطیٰ میں موساد کی جانب سے تعینات کیے جانے والے سارے جاسوسوں کا ڈیٹا اور ہیڈ کوارٹر کے سارے کمپیوٹر حماس کے مجاہدین کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ نمبر 7، فوجی افسران اور غزہ کی 40 کلومیٹر کی حدود میں واقع دشمن کے فوجی ڈپو میں موجود چھوٹے ریڈار اور ڈیوائسز مجاہدین کے ہاتھ آ گئے ہیں، اور دیگر کئی بڑے ریڈار تباہ کر کے میزائل دشمن کے ٹھکانوں پر مارے۔ نمبر 8، اسرائیل کے مختلف علاقوں پر 15,000 سے زائد میزائل برسائے ہیں، جس کے نتیجے میں 5 لاکھ سے زائد صہیونی اپنے علاقے چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور بہت سے مقبوضہ علاقوں تو بالکل خالی کر دیے ہیں۔ انہی میں سے ایک عسقلان کا علاقہ بھی ہے، جس سے اسرائیلی دم دبا کر بھاگے ہیں۔ نمبر 9، اب تک کی کارروائیوں میں لگ بھگ 2500 اسرائیلی مارے گئے۔ نمبر 10، بین الاقوامی انٹیلی جنس ایجنسیز، خاص طور پر G7 ممالک کی ایجنسیاں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی کہ ان کی ناک کے نیچے یہ سب منصوبے بنتے رہے اور انہیں کان خبر تک نہ ہوئی۔ یہ ہے ان کی ایجنسیوں کی حیثیت۔ نمبر 11، مسئلہ فلسطین ایک بار پھر پوری قوت کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا، خصوصاً اسلامی ممالک اور عرب ممالک میں مسئلہ فلسطین کے بارے میں
دوبارہ ایک بیداری کی لہر پیدا ہو گئی۔ نمبر 12، کئی ممالک نے اسرائیلی سفراء کو اپنے ممالک سے بے دخل کر کے جنگ بندی تک سفارتی تعلقات موقوف کر دیے۔ نمبر 13، اس حملے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ مغربی دنیا کے حقوق انسانی، جنگی قوانین، جنگی آداب اور انسانیت کے کھوکھلے نعروں کی کلی کھول کر رکھ دی، اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ انسانیت کا چورن بیچنے والے یہ مغربی ممالک ہی دراصل انسانیت کے سب سے بڑے قاتل ہیں۔ نمبر 14، اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں موجود صہیونیت کے خفیہ سپورٹرز اور مسلمانوں کے بھیس میں موجود منافق افراد، جماعتوں اور تنظیموں کے چہرے سے نقاب اترا۔ نمبر 15، اس حملے نے مسلمانوں میں دوبارہ سے جذبہ جہاد اور شوق شہادت کی روح پھونک دی، اور مسلمانوں میں اپنے عقائد، نظریات، عزت اور وقار کے دفاع کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا جذبہ بیدار کیا۔ نمبر 16، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ 7 اکتوبر سن 2023 سے اسرائیل کے زوال کا آغاز ہو چکا، اور اگر مسلمانان ملت نے وفا کی تو بہت جلد یہ غاصب اور ناجائز ریاست صفحہ ہستی سے مٹ کر فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ اب مسلمانان ملت کی کیا ذمہ داری ہے؟ تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، یہ حق بنتا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف جتنے بھی اقدامات ہو سکتے ہیں سب کو کام ملائیں اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں حصہ لیں۔ کم از کم ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری تو بنتی ہے کہ وہ اپنی ہر دعا میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے، تاکہ ہماری دعاؤں کی برکت سے فلسطین کے مسلمان اسرائیل پر فتح حاصل کریں۔ اور دوسری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارے روزمرہ کی استعمال میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان میں اسرائیل کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، جتنے بھی چیزیں اسرائیل تیار کر رہا ہے، سب سے بائیکاٹ کیا جائے، اور کوئی چیز اسرائیل کی ایسی نہ ہو جو ہمارے استعمال میں ہو۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ جو چیز ہم اپنے پیسوں سے خریدیں گے تو وہ اسرائیل کے خزانے میں جائے گی، اور وہ اسرائیل اس چیز کے ذریعے ہمارے ہی مسلمانوں کے خلاف قتل عام شروع کریں گے، کیونکہ ہمارے پیسوں کے ذریعے ان کو تقویت، طاقت پہنچے گی، تو وہی لوگ ان پیسوں کے ذریعے اپنی طاقت کو بڑھا کر ہمارے مسلمانوں پر ظلم کریں گے۔ اس لیے ہم بھوکا رہنا، ایک وقت کا کھانا نہ کھانا پسند کر لیں، اور اسرائیل کی چیزوں کو کسی قیمت پر بھی لینے کے لیے تیار نہ ہوں، تاکہ ہمارے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی خوب حمایت کی جائے۔ اور اس طرح بائیکاٹ کرنے سے ظاہر ہے ان کے جب چیزیں آگے نہیں بکیں گی، لوگ خریدیں گے نہیں، تو وہ پریشان ہوں گے، مال ان کے پاس نہیں جائے گا، تو اس طرح سے وہ اسرائیل مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت خرچ نہیں کر سکیں گے۔ جو کچھ ان کے پاس موجود ہوگا وہ ایسے ہی ضائع ہو جائے گا۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ہر کمپنی کا بائیکاٹ کریں،
اور کسی چیز کو بھی کوئی ایسی چیز بھی نہ خریدیں جو اسرائیل نے بنائی ہے۔ اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے اور اسرائیل کو شکست فاحشہ عطا فرمائے اور اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے۔